ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کہ ایک درخت گرا، اس کے تختے نکلے، خود بخود کشتی بنی، پھر میں اس میں بیٹھا بغیر اللہ کے، پھر میں نے دریا عبور کیا، پھر آیا اس لیے دیر ہو گئی. وہ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے کہ خود بخود دریا آ جائے، خود بخود جو لوگ درخت گر کے تختے بنے، خود بخود کشتی بنے، خود بغیر چلانے والے کے وہ چلے اور تم دریا عبور کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ خود بخود یہ کام ہو جائے، ایک کشتی نہیں بن سکتی، ایک دریا نہیں آ سکتا، اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی. 2 بلین سال پہلے یہ دنیا وجود میں آئی. 95% لوگ یہ کہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، خود بخود نہیں بنی، تو 5% کی بات ویسے ہی رد ہو جاتی ہے. یہ 5% جو کہہ رہے ہیں اتفاقی طور پر پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی پیدا ہو گئی ہو. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج ہمارا موضوع ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ اتفاقاً خود بخود وجود میں آ گئی، اس کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے. یہ جو دہر یہ ایتھیس ملحدین جو عامت الناس میں یہ باتیں پھیلاتے ہیں، اللہ کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، تو اس کے موضوع پر گفتگو ہوگی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں کہہ رہا ہے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون. کیا یہ کافر لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ بغیر پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے ہیں، ان کو کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، خود بخود پیدا ہو گئے ہیں. ام هم الخالقون، یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، خود اپنے آپ کو وجود میں لایا ہے. کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ام خلقوا من غیر شیء، کیا یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے پیدا ہو گئے خود بخود؟ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا. یہ کائنات موجود ہے، آسمان زمین ہم موجود ہیں، اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے. یہ دنیا موجود ہے. جب یہ دنیا موجود ہے، اس پر پوری دنیا کا اتفاق ہے، تو اس بات پر بھی تقریباً اتفاق ہو چکا ہے اب کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی. ایک زمانہ تھا یہ دنیا نہیں تھی، پھر پیدا ہوئی، وجود میں آئی. پہلے اختلاف رہا ہے ہمیشہ سے ہے یا ہمیشہ نہیں ہے، لیکن بعد میں تقریباً سائنسدانوں کا اس پر اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے. اور پھر یہ لکھتے ہیں کہ آج سے 2 بلین سال پہلے
یہ دنیا وجود میں آئی، 2 بلین سال وجود میں آئی، پھر 1 بلین سال تک یہ ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر زندگی وجود میں آئی۔ یہ ہمیشہ سے نہیں تھی۔ اور پھر وہ بگ بینگ کا ایک نظریہ پیش کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، اس دھماکے کے بعد دنیا وجود میں آئی 2 بلین سال پہلے، پھر 1 بلین سال تک ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر زندگی وجود میں آئی۔ قرآن بھی اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کہ اس سے پہلے یہ جڑا ہوا سسٹم تھا، پھر ایک زوردار دھماکہ ہوا، یہ اس سے الگ ہوئی۔ قرآن بھی اس کا سورہ انبیاء میں آیت رقم 30 میں اس کا ذکر کر رہا ہے۔ تو سائنسدان تقریباً اس بات پر اتفاق کر چکے ہیں کہ دنیا ہمیشہ سے نہیں تھی، پھر یہ وجود میں آئی۔ یہ 2 باتیں متفقاً علیہ ہیں۔ تیسری بات کہ کیا اس کا کوئی خالق ہے یا خود بخود بن گئی؟ تقریباً 95% لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنی۔ تقریباً 5-6% لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ خود بخود بن گئی، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ جب 95% لوگ یہ کہیں کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، خود بخود نہیں بنی، تو 5% کی بات ویسے ہی رد ہو جاتی ہے، وہ منکر اور شاذ ہوتی ہے، اس کی طرف کوئی پلٹ کر نہیں دیکھتا۔ عقل والے، علم والے اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، خصوصاً اب اس زمانے میں، کہ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے، خود بخود نہیں بنی۔ اس دنیا کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہے اور یہ خود بخود نہیں بنی ہے۔ صرف 95% وہ لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں نہیں، خود بخود بن گئی ہے۔ اب یہ جو 95% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتفاقاً بن گئی ہے، خود بخود بن گئی ہے، تو ان کی بات کس بنیاد پر ہم قبول کریں؟ کیا یہ بات ان کی کسی دلیل پر ہے کہ اختلاف ہو گیا ہے 2 فریقوں کے درمیان، تو ایک فریق نے دلائل دیے، دونوں کے دوسرے نے بھی دیے، پھر اس بات کو راجح قرار دیا گیا، یہ ان دلائل کی بنیاد پر یہ بات راجح ہے، صحیح ہے، یہ بات غیر صحیح ہے، یہ دلائل ہیں، پھر دلیل دی گئی، راجح کر دیا گیا، باقی کو مرجوع کر دیا گیا۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ یہ 5% جو کہہ رہے ہیں اتفاقی طور پر پیدا ہوئی ہے، انہوں نے کوئی دلیل پیش نہیں کی، کوئی تحقیق نہیں ہوئی، یہ ایسے ہی کہتے ہیں بغیر دلیل کے کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی پیدا ہو گئی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ یہ نظریہ ہوا، ایک نظریہ آیا، اس پر تحقیق ہوئی، دلائل دیے گئے، پھر اس کو دلائل کی بنیاد پر صحیح قرار دیا گیا، پھر یہ وجود میں آیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس ایسے ہی بغیر دلیل کے، میں کہوں ابھی رات کے 12 بجے، بس ایسے ہی کہہ دیا، دلیل کیا ہے؟ دلیل کوئی نہیں۔ تو بغیر دلیل کے دنیا میں کسی کی بات نہیں مانی جاتی، بغیر دلیل کے کسی کی بات نہیں مانی جاتی۔ تو اس لیے یہ بات ان 5% لوگوں کی اس لیے قبول نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ایک بہت بڑے جمع غفیر کے سامنے یہ کھڑے ہیں، یعنی 95% لوگ ان کے مخالف ہیں۔ دوسرا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں کہ 95% لوگوں کی بات چھوڑیں اور ان کی بات مان لیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں، بغیر دلیل کے کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے۔ یہ قصہ ہے، بڑا مشہور ہے کئی لوگوں کی طرف، ان میں سے ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف زیادہ منسوب ہے کہ ان سے مناظرہ طے ہوا اس بات پر کہ اللہ ہے کہ نہیں، اس دنیا کا کوئی خالق ہے یا نہیں۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ دیر سے پہنچے، تو اس نے کہا، جب دیر سے پہنچے تو اس نے کہا تو مسلمان ایسے ہی ہوتے ہو، ٹائم پر نہیں آتے، وعدہ پورا نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اصل میں آ رہا تھا، راستے میں اچانک ایک دریا آ گیا، سمندر آ گیا، اور اب میں وہ دریا عبور نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اچانک ایک درخت گرا، اس کے تختے نکلے، وہ پھر کشتی بنی، خود بخود کشتی بنی، خود بخود درخت گرا، تختے چیرے گئے، خود بخود کشتی بنی۔ پھر میں اس میں بیٹھا بغیر اللہ کے، پھر میں نے دریا عبور کیا، پھر آیا، اس لیے دیر ہو گئی۔ وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف بات ہے۔
کہ خود بخود دریا آ جائے، خود بخود جو درخت گر کے تختے بنے، خود بخود کشتی بنے، خود بغیر چلانے والے کے وہ چلے اور تم دریا عبور کرو، یہ کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا اگر یہ ممکن نہیں ہے کہ خود بخود یہ کام ہو جائے، ایک کشتی نہیں بن سکتی، ایک دریا نہیں آ سکتا، اتنی بڑی کائنات خود بخود بن گئی، یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا۔ فبہت الذی کفر، وہ حیران رہ گیا۔ تو عقل کا تقاضا یہی ہے کہ اس کائنات کا کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بنی۔ انکار کرنے والوں کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ اتفاقاً بن گئے۔ اتفاق کیا ہوتا ہے؟ کہ میں ایک کام کر رہا تھا، 10-12 چیزیں پھینکی، اچانک نشانے پہ ایک چیز پڑ گئی اتفاقاً، یا پہلی دفعہ پڑ گئی۔ تو جب اتفاقاً میں کوئی اس اتفاق کو کوئی کرنے والا تو ہوتا ہے، وہ بھی اتفاق بھی خود بخود تو نہیں ہوتا نا، اس کو کوئی نہ کوئی آدمی کرنے والا ہوتا ہے، تب وہ اتفاق واقع ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ کائنات خود بخود اتفاقی نہیں بنی، بلکہ کوئی نہ کوئی اس کو بنانے والا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں، ذرا غور سے سنیے گا یہ بات، کہ یہ دنیا موجود ہے ہمارے سامنے، اس پر اتفاق ہے، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے کہ ہمیشہ سے نہیں تھی، اور اس بات پر بھی اتفاق ہے اس کا کوئی خالق ہے۔ تم نہیں مانتے ہو، لیکن یہ ایک دنیا موجود ہے۔ ایک بگ بینگ ہوا، دھماکہ ہوا، جیسے وجود میں آئی، یہ ایک فعل ہے اور ایک مفعول ہے۔ یہ مفعول ہے، یعنی یہ کام ہوا، دنیا موجود ہے، مفعول ہے، ایک فعل ہے۔ ہر فعل اور مفعول کا کوئی فاعل ہوتا ہے، بغیر فاعل کے دنیا کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ دنیا میں کوئی فعل ہے، کوئی کام ہے، اس کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، اس کام کو کوئی نہ کوئی کرنے والا ہوتا ہے، بغیر فاعل کے، بغیر کرنے والے کے وہ وجود میں نہیں آتی، اور کرنے والا اس چیز سے پہلے ہوتا ہے، کرنے والا اس چیز سے پہلے ہوتا ہے۔ یہ دنیا بنی جیسے بھی بنی، بگ بینگ ہوا یا کوئی بھی طریقہ ہوا جو تم نے باتیں کی ہیں، کوئی بھی مان لیں، لیکن ہوا یہ کام، دنیا بنی، موجود ہے۔ تو کیا بغیر فاعل کے، بغیر کام کرنے کے کوئی چیز وجود میں آ سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ پوری کائنات کے انسانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لوگوں نے تجربے کیے، ایک چیز کو چھوڑے رکھا، ہزاروں سال، لاکھوں سال تجربے کی، اسی طرح پڑی رہتی ہے، کوئی چیز نہیں ہلتی، خود بخود کوئی کام نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ تو اس کو کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور وہ اس مخلوق سے پہلے ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ دنیا، سب سے پہلے فلیجل نے، پھر کارل مارکس نے ایک نظریہ ایجاد کیے تھے کہ یہ کائنات ایسے بنی کہ یہ کائنات حرکت کرتی ہے۔ دنیا کیسے بنتی، انسان کیسے پیدا ہوتے ہیں، مخلوق کیسے بنتی، ساری کائنات کا وجود کیسے آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ حرکت کرتی ہے اور آپس میں ٹکراتی ہے۔ حرکت کرنے اور ٹکرانے سے کیا ہوا؟ یہ دنیا بنتی، کوئی اس کو بنانے والا نہیں، خود بخود بنتی ہے۔ وہ بنتی کیسے ہے؟ کہ یہ حرکت کرتی ہے اور ٹکراتی ہے، اس لیے بنتی ہے۔ یہ کارل مارکس ہے، جو کمیونسٹ لوگ ہیں، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اب اگرچہ یہ مر چکا ہے، موجود ہے لیکن تھوڑا ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرے کہتے ہیں کہ یہ حرکت کرتی ہے لیکن توازن اور حرکت یہ چیزیں بناتی ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں بڑی لڑائی ہے، پھڈا ہے۔ اگرچہ کمی پیشی کے ساتھ یہ دوسری بات صحیح ہے کہ حرکت اور توازن سے کچھ چیزیں بنتی ہیں، ساری نہیں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرکت سے یا ٹکرانے سے یا توازن سے بنتی ہے، اس حرکت دینے والے کو حرکت دینے والے کے لیے کوئی فاعل تو ہے نا جو حرکت دے رہا ہے، خود بخود تو حرکت میں نہیں آتی، کوئی تو اس کو حرکت دینے والا ہے، کوئی فاعل ہے، کوئی ٹکرانے والا ہے، تب وہ توازن دینے والا ہے، تب وہ چیزیں بن رہی ہیں، خود بخود تو نہیں بن سکتی۔ یہ تمہیں کس نے کہہ دیا کہ یہ چیز خود بخود حرکت کر رہی ہے اور خود بخود ٹکرا رہی ہے، خود بخود توازن پیدا ہو رہا ہے، بن رہی ہے؟ ایسا نہیں ہے، کوئی پیچھے کرنے والا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیے پوری دنیا کے اندر ایک چیز تقریباً اتفاق ہو چکی ہے کہ یہ کائنات مرکب ہے، جڑی ہوئی ہے، ایسی ترکیبیں ہیں کہ بسا اوقات انسانی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی ایسے ماہر نے اس کو ترکیب، انسان کا دماغ، انسان کی باڈی کے اندر ایسے سسٹم ہیں کہ سائنسدان بھی اور جتنے ڈاکٹر ہیں پریشان ہیں کہ ایسے وجود کس نے ہے، مرکب ہے۔ تو یہ کائنات مرکب ہے،
تو اس کو کس نے جوڑا؟ بغیر کسی جوڑنے والے کے جڑ گئی؟ کوئی تو ہے جو اس کو ترکیب دینے والا ہے، جس نے اس کو ترکیب دیا پھر یہ بنی ہے۔ کیا خود بخود بن سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کوئی اس کو ترکیب دینے والا ہے، کوئی اس کو حرکت دینے والا ہے، کوئی ٹکرانے والا ہے، کوئی توازن دینے والا ہے، تو یہ حرکت چل رہی ہے جو تم مان رہے ہو، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ خود بخود بن جائے۔ اب آپ دیکھیے گا کہ دنیا میں ایک ڈارون تھا، ڈاران یا ڈارون جو بھی ہے، عربی میں کسی اور طرح بولتے ہیں، انگریزی میں، اردو میں، مختلف زبانوں میں۔ اس کا یہ نظریہ تھا کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے پہلے جرثومہ تھا، ترقی کر کے بندر بنا، پھر اتنے سالوں سے ترقی کر کے یہ انسان بن گیا۔ یہ اس نے پیش کیا اور اس کو ہزاروں دنیا نے مانا، لاکھوں دنیا اس کے پیچھے چڑھ گئی۔ اب آپ سوچیں گے کہ یہ جو نظریہ ہے، جو بات میں نے پہلے کہی تھی، کیا اس پر کوئی تحقیق ہوئی؟ کیا اہل علم، اہل فن اس پر بیٹھے، پھر اس قول کو راجع کر دیا گیا ان دلائل کی بنیاد پر؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہوا، بس ایسے ہی مان لیا، ایسے ہی مان لیا، بس صحیح ہے، یہ صحیح ہے۔ اب ارسطو نے کہا، ارسطو آپ جانتے ہیں ان کے آبا و اجداد یہ ارسطو تھے، اس نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم کہیں اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اللہ ہمیں کہتا ہے کہ عبادت کرو، تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ محتاج ہوتا ہے، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہو سکتا، اس لیے اللہ ارادہ نہیں کرتا۔ وہ اللہ کو مانتا تھا، لیکن وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ ارادہ نہیں کرتا، اللہ کے اسماء و صفات کا من کرتا۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ ارسطو، جن کو اتنی دنیا مانتی ہے، یا افلاطون وغیرہ، یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ اس سے بڑا کفر کوئی نہیں، یہ باتیں میں آگے چل کر کروں گا۔ تو یہ بھی جو نظریہ تھا، یہ اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی تھی، ویسے ہی لوگوں نے مان لیا، ایسے ہی لوگوں نے مان لیا۔ آج کل امریکہ میں آپ کو پتہ ہے لوگ احتجاج کرتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، ان کو یہ لگتا ہے، ان کو محسوس ہوتا ہے کہ ہم کتے ہیں، شاید ہم بلے ہیں، ہم جانور ہیں۔ وہ احتجاج کرتے ہیں، وہ اوپر سے وہ پہن کر، خول پہن کر نا باہر سڑکوں پر آتے ہیں، کہتے ہیں کتوں کو حقوق دیے جائے، الگ شہر دیا جائے، کیونکہ ہمیں محسوس ہوتا ہے ہم کتے ہیں۔ یہ نظریہ پیش ہو رہا ہے، اس طرح نظریہ، یہ نظریہ بھی بنے تھے کہ اللہ کا ارادہ نہیں، انسان اصل میں کیا تھا، بندر تھا۔ یہ نظریہ اسی طرح بنا تھا جیسے آج کل لوگ کہ اگر مجھے محسوس ہو رہا ہے میں مرد ہوں، عورت کہہ رہی ہے، مرد کہہ رہا ہے مجھے محسوس ہو رہا ہے میں لڑکی ہوں، اور دوسرا کہتا ہے محسوس ہو رہا ہے میں کتا ہوں۔ اب اس پر یہ کوئی نہیں تحقیق نہیں ہوئی ہے، بس انہیں لگ رہا ہے، اب وہ اس کے لیے آگے یہی لکھتے ہیں۔ یہ نظریات ڈارون کے اور ان کے جتنے نظریات افلاطون وغیرہ کے، یہ اسی طرح بنے ہیں، یہ رسولوں کے نظریات کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں۔ آگے چل کے انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی نظریات پر۔ تو اس لیے ان کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی ہے، اس کی یہ تحقیق ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہہ دیا کہ اس پر کوئی تحقیق نہیں ہوئی۔ یہ 5% لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ کائنات خود بخود بن گئی، اس کو کوئی بنانے والا نہیں ہے، وجود میں آ گئی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اور یہ جہاں تھک جاتے ہیں، جہاں بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب اس کا کیا جواب آئے، وہاں کہتے ہیں نیچر ہے، وہاں کیا کہہ دیتے ہیں، بھائی نیچر ہے۔ اب جو ہے نیچر جو ہے نا، تو یہ اصل میں مذہب کی دشمنی کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں۔ مذہب کو قبول نہیں کرنا، اس سے نفرت، اس سے دشمنی، رسولوں کے ساتھ دشمنی، اللہ سے دشمنی، آخرت سے دشمنی، اس بنیاد پر یہ لوگ یہ کہتے ہیں یار نیچر ہے، بھائی یہ فطرت ہے۔ بھائی وہ نیچر کیا ہے؟ وہی تو خالق ہے جس کو تم نیچر کہہ رہے ہو۔ جہاں یہ بے بس ہوتے ہیں، ان کو جواب نہیں ملتا، وہاں جا کر یہ کہہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، اس کا انکار نہیں ہو سکتا، یہ سامنے موجود ہے، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ اور اس بات پر بھی اتفاق ہو چکا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ سے نہیں ہے، ایک زمانہ تھا نہیں تھی، 2 بلین سال پہلے ایک دھماکہ ہوا، اس سے یہ وجود میں آئی، پھر 1 بلین سال ٹھنڈی ہوتی رہی، پھر انسانی زندگی وجود میں آئی، ہمیشہ سے نہیں تھی، پھر ہوئی۔ پھر اب 95% لوگ سائنسی تحقیق کے مطابق یہ کہتے ہیں اس کا کوئی خالق ہے، صرف 5% کہتے ہیں کہ اس کا خالق نہیں ہے۔ اور 5% جو یہ کہتے ہیں خالق نہیں ہے، خود بخود بن گئی، کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں، کسی تحقیق کی بنیاد پر نہیں، ایسے ہی جیسے ڈارون نے کہا تھا کہ انسان اصل میں بندر تھا، بس ایسے ہی اس کو کہہ دیا گیا، مان لیا گیا۔
اچھا، کچھ لوگ نئے نئے پیدا ہوتے رہے، نظریات پیش کرتے رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا ہے کہ اتفاقاً بن گئی، جو یہ کہتے ہیں تو انہیں پوچھیں یہ کہ اتفاق ایک معمولی چیز اتفاقاً نہیں بنتی، اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی؟ پھر اس اتفاق کہتے ہیں جیسے یہ کام ہو چکا، اس کو اتفاق کو کوئی کرنے والا ہوتا ہے، خود بخود نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں حرکت ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، توازن پیدا ہوتا ہے، پھر بنتی ہے۔ کوئی حرکت دینے والا ہوگا تو پیدا ہوگی نا، کوئی ٹکرانے والا ہوگا تو بنے گی نا، کوئی توازن پیدا کرنے والا ہوگا تو بنے گی نا، خود بخود نہیں بن جاتی۔ کہتے ہیں مرکب ہے، ہر چیز جڑی ہوئی ہے۔ تو بس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے، یہ باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کا خلاصہ نقطہ نتیجہ یہ ہے کہ یہ کائنات تقریباً اب اتفاق ہو چکا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، خود بخود نہیں بانی۔ خالق کون ہے یہ ایک اگلی بحث ہے، ہم آگے بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے عقلی طور پر، وہ یہ ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی عقل والا، علم والا اس بات کو مان سکتا ہے کہ خود بخود بن گئی؟ یا تم یہ کہو کہ ہم نے بنایا اس کو؟ کون سا دعویٰ کرتے ہو؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔